سوویت یونین کا خلائی کیپسول سویوز 1 گزشتہ 27 گھنٹے سے زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ یہ اس کا 18واں چکر ہے۔ اس خلائی کیپسول میں سوویت خلا باز ولادیمیر کوماروف تنہا زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ زندہ واپس زمین پر نہیں لوٹ سکتا، کیونکہ اس خلائی کیپسول میں بہت سے تکنیکی مسائل تھے۔ اس کے سولر پینل اب تک نہیں کھل پائے تھے اور یہ کیپسول خطرناک حد تک کم ایندھن پر چل رہا تھا۔ سولر پینل نہ کھلنے کی وجہ سے کیپسول کو روشنی نہیں مل رہی تھی، جس کی وجہ سے مسائل مسلسل بڑھ رہے تھے۔ کوماروف خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن زمین پر موجود اس مشن کے ذمہ دار ہر صورت کوماروف کو زندہ بچانا چاہتے تھے۔ بالآخر سویوز 1 کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا گیا۔ کیپسول سینکڑوں کلومیٹر کی رفتار سے زمین کی جانب آ رہا تھا۔ اس کی رفتار کو کم کرنے کے لیے اس میں 2 پیراشوٹ نصب کیے گئے تھے۔ کوماروف مسلسل پیراشوٹ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس بدبخت کیپسول کے پیراشوٹ نہ کھل پائے اور بالآخر یہ کیپسول اپنی پوری رفتار سے زمین سے ٹکرا گیا۔ جب اس کیپسول کو کھولا گیا تو اس میں موجود خلا باز کوئلے میں بدل چکا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خلا باز کوماروف اس مشن پر جانے سے پہلے ہی اپنے اس بھیانک انجام سے واقف تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس نے جانے کی حامی کیوں بھری اور یہ حادثہ کیوں اور کیسے پیش آیا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ نیا چینل ہے اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی اشد ضرورت ہے۔ شکریہ۔ یہ 1960 کی دہائی کی بات ہے، جب امریکہ اور سوویت یونین یعنی روس کے درمیان ایک جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ روایتی جنگ نہیں تھی، بلکہ خلا کو سب سے پہلے مسخر کرنے کی جنگ تھی۔ روس بہت پہلے ہی اپنے سیٹلائٹ خلا میں بیچ چکا تھا۔ اس طرح روس اپنے خلا باز گاگرین کو خلا میں سب سے پہلے بیچ کر اس میدان میں برتری دکھا چکا تھا۔ پھر 1967 کا سال آیا۔ سوویت یونین کے رہنما لیونیڈ بریژنیو نے ایک انوکھا منصوبہ پیش کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کمیونسٹ انقلاب کی 50ویں سالگرہ پر خلا میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا جائے جو خلائی جنگ میں سوویت یونین کی واضح برتری کا اعلان ہو۔ بریژنیو نے 2 خلائی جہازوں کے درمیان خلا میں ملاقات کروانے کا فیصلہ کیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ایک کیپسول سویوز 1 ولادیمیر کوماروف نامی خلا باز کے ساتھ لانچ کیا جائے گا، جبکہ اگلے دن ایک اور خلائی گاڑی 2 اضافی خلا بازوں کے ساتھ ٹیک آف کرے گی۔ دونوں گاڑیاں خلا میں آپس میں ملیں گی۔ کوماروف ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں آئے گا، اپنے ساتھی کے ساتھ جگہ کا تبادلہ کرے گا اور دوسرے جہاز میں سوار ہو کر زمین پر واپس آئے گا۔ منصوبے پر تیزی سے کام جاری تھا۔ یہ منصوبہ بہت رسکی تھا، کیونکہ کوماروف اور گاگرین دونوں جانتے تھے کہ خلائی کیپسول اڑنے کے لیے محفوظ نہیں۔ گاگرین اور کچھ دوسرے تکنیکی ماہرین نے سویوز 1 کا معائنہ کیا، جن میں سنگین مسائل کا علم ہوا۔ گاگرین نے مشن ملتوی کرنے کی تجویز دی، لیکن سوال یہ تھا کہ بریژنیو کو کون بتائے گا، کیونکہ اس منصوبے کی راہ میں آنے والے ہر شخص کا یا تو تبادلہ کیا جاتا یا تنزلی کا شکار ہو جاتا۔ لانچ میں 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا تھا۔ کوماروف جانتا تھا کہ مشن ملتوی ہونے کی کوئی صورت نہیں، اس لیے اس نے مشن پر جانے کی حامی بھر لی۔ اس کے دوستوں نے اسے منع کیا کہ جب تم جانتے ہو کہ زندہ لوٹ کر آنا تقریباً ناممکن ہے تو مشن پر جانے سے انکار کر دو۔ کوماروف نے جواب دیا کہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو وہ میری جگہ میرے متبادل بھیجیں گے، اور وہ یوری گاگرین ہے جو میرا بہت اچھا دوست ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نہ گیا تو میری جگہ میرا دوست مر جائے گا۔ آخرکار لانچ کے دن یعنی 23 اپریل 1967 کو کوماروف نے سویوز 1 میں بیٹھ کر زمین کو الوداع کہا۔ جیسے ہی سویوز نے زمین کے گرد چکر لگانا شروع کیا، اس کے مسائل واضح ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ سویوز کا اینٹینا صحیح سے نہیں کھل پایا۔ نیویگیشن میں بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ اگلے دن ہونے والے دوسرے لانچ کو مسنوخ کرنا پڑا۔ کوماروف کی زمین پر واپسی کے امکانات تیزی سے کم ہو رہے تھے۔ زمینی کنٹرول کو پتہ چل چکا تھا کہ حالات قابو سے باہر ہیں۔ اس دوران سوویت وزیراعظم الیسکی گوسیگین نے کوماروف سے فون پر بات کی اور اسے حوصلہ دیا کہ وہ ایک ہیرو ہے، اور اس کی بیوی کی بات بھی کروائی۔ کیپسول جب زمین کی طرف آ رہا تھا تو روسی حکام کے مطابق کوماروف نہایت پرسکون تھا، اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس پیغام کے بعد کوماروف کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس حادثے میں کوماروف کی صرف ٹوٹی ہوئی ایڑی کی ہڈی بچی، باقی تمام جسم جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ کوماروف کو پوری سرکاری اعزاز اور ایک ہیرو کے طور پر دفنایا گیا۔ کوماروف کو آج بھی روس میں ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور خلا میں سب سے پہلے جانے والے لوگوں میں اس کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔